آیت نمبر 35 ہے یہ آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ مولانا العظیم. وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تم رہو انت آپ وزوجک اور آپ کی بیوی الجنت جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس جنت میں سے رغدن وسعت کے ساتھ سہولت کے ساتھ حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو ولا تقربا اور دونوں قریب مت جانا هذه الشجرة اس درخت کے فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا پس ان دونوں کو پھسلایا الشیطان شیطان نے عنہا اس درخت کے سبب سے فَأَخْرَجَهُمَا پس دونوں کو نکالا مما کانا فیہ ان نعمتوں سے جن میں وہ تھے. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبطوا تم سارے اترو بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے لیے دشمن رہیں گے. وَلَكُمْ اور تمہارے واسطے ہوگا فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ومتاع اور فائدہ الی حین ایک وقت تک. وَقُلْنَا یا آدم یا پکار کے لیے ہے آواز دینے کے لیے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے. اسکن سکون سے ہے کسی جگہ رہائش پذیر ہونا کسی جگہ ٹہرنا. زوج جوڑے کو کہتے ہیں مراد یہاں بیوی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جن کا نام حضرت حوا ہے. تفسیر میں مزید اس کی ہم وضاحت کریں گے. وَكُلَا کلا امر ہے حکم ہے عقل سے ہے کھاؤ. لام کے بعد جو الف ہے یہ دو کے خطاب کو ظاہر کرتا ہے. تم دونوں کھاؤ. وَكُلَا تم دونوں کھاؤ. تم دونوں کا ترجمہ یہ لام کے بعد جو الف ہے اس کا ہے جس کو تثنیے کا الف کہتے ہیں. رغدن رغد کہتے ہیں اس چیز کو جو بغیر کسی مشقت کے حاصل ہو جائے سہولت کے ساتھ اور وافر مقدار میں حاصل ہو اس کے لیے رغد کا لفظ بولا جاتا. حیث کا معنی جہاں شئتما تم دونوں چاہو. شئتما یہ مشیت سے ہے جس کا معنی چاہنا. تما تم دونوں. ولا تقربا یہ قرب سے ہے قریب جانا. لا نہیں کے لیے روکنے کے لیے. لا تقربا تم دونوں قریب مت جاؤ. شجرہ درخت کو بولتے ہیں. فتکونا پس تم بن جاؤ گے ہو جاؤ گے ظالمین ظالم کی جمع ہے ظلم سے ہے. ظلم کہتے ہیں ناانصافی کرنے کو کسی چیز کو اس کے مقررہ مقام سے ہٹانے کو ظلم کہتے ہیں. انسان اللہ کی اطاعت پر نہ چلے تو یہ بھی ایک ظلم ہے. فَأَزَلَّ اذلال سے ہے جس کا معنی پھسلانا. زلہ کہتے ہیں پھسلنے کو. شیطان
ابلیس کا دوسرا نام شیطان شطن سے ہے، شطن دور ہونے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا ہے اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اخرج اخراج سے ہے جس کا معنی نکالنا، ہما ان دونوں کو۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اهْبِطُوا میں بھی حکم ہے، حبوط کہتے ہیں کسی اونچی جگہ سے نیچے آنے کو، جس کو ہم ترجمے میں اترنے کا ترجمہ، اتر جاؤ، نیچے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ مستقر کہتے ہیں جائے قرار کو، جہاں آدمی کسی مقررہ وقت تک رہائش پذیر ہوتا ہے اس کو مستقر کہتے ہیں۔ متاع کہتے ہیں فائدے کے سامان کو، کوئی تھوڑا یا زیادہ فائدہ جس چیز سے حاصل ہو اس کو متاع کہتے ہیں۔ حین مقررہ وقت کو کہتے ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا اور آپ کی پیدائش کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو، جنات کو، سب کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ منکرین میں سے بن گیا، ناانصاف کرنے والوں میں سے اور کفر کرنے والوں میں سے بن گیا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ ٹھہرا، راندہ درگاہ ٹھہرا۔ اللہ نے اس کو اس مقام اور رتبے سے گرا دیا اور فرمایا فخرج فإنک رجیم، تو نکل جائے یہاں سے، فخرج منہا انک رجیم، تو راندہ درگاہ ہے، تجھے دھتکار دیا گیا، بھگایا گیا۔ تو اس کے دل میں ایک حسد آیا، ایک غصہ آیا حضرت آدم پر، اس بات کا کہ اللہ نے اس کی وجہ سے میرا آنے والا جو مقام اس نے اپنے ذہن میں بنایا تھا کہ وہ بھی چھین لیا، اور اب اس کے ساتھ میں نے جب اطاعت کا اظہار نہیں کیا تو میری بےزتی بھی ہو گئی، اس لیے وہ درپے ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کی۔ لیکن اس دوران وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیں، جنت میں رہیں۔ کیا اس سے پہلے جنت میں نہیں تھے؟ چنانچہ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق کا معاملہ اسی طرح فرشتوں اور جنات کو سجدے کا حکم دینا اور فرشتوں کا امتحان لینے کا معاملہ، یہ سب جنت سے باہر ہوا، آسمانوں پر کسی جگہ میں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا، جبکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیات سے کوئی ایسا پتہ نہیں چلتا، بہت ممکن ہے کہ یہ سب کچھ اور یہ سارے معاملات بھی جنت میں پیش آئے ہوں، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دھتکارا اور ان کو کہا کہ آپ کا مقام جنت ہے، آپ یہاں رہیں۔ البتہ اسکن کا لفظ اس بات کا غماز ہے کہ یہ رہنا وقتی ہے، سکنا کہتے ہیں کچھ وقت کے لیے رہنے کو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ اور ایجنڈا تو خلافت زمین میں قائم کرنے کا ہے، جس کا مرحلہ آگے آنے والا ہے۔ تو فرمایا آپ ابھی جنت میں رہیں، آپ بھی رہیں، آپ کی بیوی بھی رہیں، جیسے آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو، جن کا نام حضرت حوا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ کو تنہائی کاٹتی تھی، وحشت ہوتی تھی تنہائی سے۔ ایک مرتبہ آپ محو آرام تھے، جب بیدار ہوئے تو آپ کے سرانے ایک خوبصورت خاتون تشریف فرما تھی، تو آپ نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا میں آپ کی اہلیہ ہوں۔ آپ کی اس آرام کے دوران اللہ نے آپ کے بدن کے حصے سے میری تخلیق فرمائی۔
اب میں آپ کے لیے سکون کا سامان ہوں اور آپ میرے لیے سکون کا سامان ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی تنہائی دور کریں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، اور اس کے بعد جب یہ جنت میں رہنے لگے تو کھانے پینے کے لیے تو اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ خطاب کیا اور فرمایا کُلا، دونوں کھاؤ، جہاں سے چاہو شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو۔ درخت مقررہ سے منع کیا لا تقربا، دونوں قریب مت جانا، لیکن رہائش کے سلسلے میں فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، تعبیر ذرا مختلف ہے۔ اول خطاب حضرت آدم کو فرمایا آپ رہو اور آپ کی بیوی رہے۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں اشارہ ہے اسلامی قانون کی طرف کہ رہائش کا معاملہ بیوی کا جو ہے یہ شوہر کے ذمے میں بھی ہے۔ نمبر 1، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے لیے رہائش کا بندوبست کرے، اور دوسرا یہ کہ اس میں شوہر کے مالی وسعت کا لحاظ ہے۔ اگر شوہر مالی طور پر کمزور ہے اور بیوی اپنے آبائی زندگی میں والدین کے گھر میں بہت وسعت والی تھی اور بہت سہولت والی تھی، اب جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ اپنی حیثیت اور اپنے سٹیٹس کے مطابق مطالبہ نہیں کر سکتی، بلکہ جیسے شوہر جس حیثیت میں رہتا ہے اس حیثیت میں وہ شوہر کے تابع ہے رہائش میں۔ اس لیے قرآن نے یہاں دونوں کو جب بیان کیا تو شوہر کا مقام بنیاد بنایا اور فرمایا اسکن انت، آپ رہیں، اور آپ کی پیروی میں آپ کے تابع ہو کر آپ کی اہلیہ بھی رہے گی جنت میں، اور فرمایا جنت میں آپ جہاں سے چاہو سہولت سے کھاؤ، بس ایک امتحان ہے کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آقا کا اختیار ہے کہ غلام کو کیا دے اور کیا نہ دے، اس کی مرضی۔ ساری جنت دے دی اور ایک درخت کا کہا قریب بھی مت جاؤ، کھانا تو دور کی بات قریب بھی مت جاؤ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقربا میں، اور اسی طرح دوسرے تفاسیر میں بھی ہے، تفسیر قرطبی وغیرہ میں، کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض اوقات گناہ سے روکنے کے لیے اس رستے ہی سے روک دیا جاتا ہے جو گناہ کی طرف جانے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب انسان اس رستے پر چل پڑتا ہے تو بعض اوقات گناہ سے پھر پرہیز مشکل ہو جاتا ہے، جس کو محاورے میں جو ہے نا سدباب کہتے ہیں، رستہ ہی بند کر لیتا ہے، دروازہ ہی بند کر دیا قرآن نے، اور فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اب یہ کون سا درخت تھا؟ فرمایا کہ قرآن نے بھی اس کو مبہم چھوڑا ہے، احادیث صحیحہ کے اندر بھی اس کی تعیین میں کوئی یعنی بنیاد جو ہے نا ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ ہاں تفسیری روایات ہیں جن میں گویا سند کے حوالے سے کلام بھی ہے اور معیارات کا فرق بھی ہے، بہرحال عام مشہور یہ ہے کہ گندم تھا۔ اب اس کو شجرہ کہا، حالانکہ شجرہ تو درخت کو کہتے ہیں، گندم کی تو ڈالی ہوتی۔ تو قرآن نے دوسری جگہ ایک اور سبزے کو بھی شجرہ سے تعبیر کیا، کدو کے جڑ کو اور اس کی جو پودا ہے اس کے لیے بھی شجرہ کہا، شجرہ من یقطین کہا۔ تو ممکن ہے کہ شجرہ کا لفظ جیسے درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسے بیل بوٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں دنیا میں ہماری گندم ڈالی پر لگتی ہو، پودے پر لگتی ہو، جنت کی گندم درخت پر لگتی ہو، اس لیے قرآن نے لا تقربا هذه الشجرہ کہا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی تفسیریں ہیں کہ گندم کے علاوہ بعض نے حضرات نے کہا کہ یہ انگور تھا، بعض نے کہا انجیر تھا، پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن نے اس کو مبہم چھوڑا ہے تو اس کی
تعیین میں اپنے آپ کو زیادہ تھکانے کی ضرورت بھی نہیں. بس ایک درخت اللہ کا امتحان تھا اس میں. ان کو فرمایا کہ اس کے قریب مت جاؤ فتکون من الظالمین، ورنہ تو آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو ناانصاف ہیں، جو ناانصاف ہیں. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، بس فرمایا شیطان نے ان کو پھسلایا. ازل کا معنی پھسلانا. ظاہر ہے کسی کو کوئی دھکا دے دے اور وہ پھسل جائے تو اس پھسلنے میں اس کی مرضی تھوڑی ہوتی ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بھی اس معاملے میں اپنی مرضی نہیں تھی، اور اس کو قرآن نے بھی بیان کیا کہ فنسی ولم نجد له عزما. اللہ فرماتے ہیں آدم بھول گئے اور ہم نے ان کے دل میں کسی ارادے کو نہیں پایا، قصد کو نہیں پایا. بالقصد یہ کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے ایسا نہیں تھا. بس شیطان نے پھسلایا. شیطان نے کیسے پھسلایا؟ دوسری جگہوں میں قرآن میں بیان ہے کہ قرآن نے کہ شیطان نے آ کر قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائی ان کے سامنے اور کہا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. یہ پھر آگے تفصیل ہے کہ شیطان کو جان گئے وہ یا نہ جان سکے. کسی ایسے روپ میں آیا کیونکہ وہ تھا جنات میں سے، جنات اپنے روپ بدلتے ہیں. کسی ایسے روپ میں آیا جس میں وہ پہچان ہی نہ سکے کہ یہ تو وہی ابلیس ہے. یا آیا ابلیس لیکن جب کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ، کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ کوئی جھوٹا بھی اللہ کا نام لے کے قسم اٹھا سکتا ہے. اس لیے یہ سوچ کے اس پر یقین کر لیا، اور اس میں یہ بتایا کہ آپ کو اللہ نے ہذہ الشجرہ فرمایا، یہ مقرر درخت، اس نوع کی اور اس قسم کی جو باقی درخت ہیں ان سے منع نہیں کیا. یا آپ کو منع کرنے کا مقصد اس موقع پر منع کرنا تھا کہ آپ کی قوت اور طاقت اس وقت اس کو لینے کی نہیں تھی. اب آپ کا مقام بلند ہو گیا، جیسے بچے کے معدے میں ایک طاقت آ جاتی ہے. آپ جنت میں رہتے رہتے ایک مقام پر آ گئے ہیں. اب یہ شجرۃ الخلد ہے، آپ اس کو لے لو تاکہ آپ ابدی جنتی بن جائیں. ظاہر ہے کہ جنت میں رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلیٰ قرب کا مقام ہے. انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے خواہش مند ہو سکتے ہیں؟ کون بڑھ کر خواہش مند ہو سکتے ہیں؟ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری میں شدت آ گئی، احادیث میں ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام بھی فرماتے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ اپنی اعلیٰ رفاقت نصیب فرما. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کے قرب کے لالچ میں آ کر، شیطان بعض اوقات اس راہ سے انسان پر حملہ کرتا ہے جس راہ سے انسان اپنے آپ کو خود شکار ہونے کے لیے پیش کرتا ہے. خود انسان شکار بننا پسند کرتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام تو سچے دل کے ساتھ اللہ کے قرب کے مقام پانے کے لیے اس درخت کے قریب گئے، اور شیطان نے اس طرح سے جھوٹ بول کر ان کا شکار کیا. اس لیے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو اس درخت کے معاملے میں اور اس درخت کے ذریعے پھسلایا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں حضرات کے جنت سے نکلنے کا باعث بن گئے، ان کو نکالا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب یہ معاملہ لغزش کا تھا، حضرت آدم کا ارادہ نہیں تھا اللہ کی نافرمانی کا، اتنی سختی اور اتنا گرفت کیوں تھا؟ فرمایا حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ دراصل حضرت آدم کا اللہ تعالیٰ سے قرب کی دلیل ہے. بعض اوقات کسی انسان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس سے معمولی غلطی بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے. جس کو عربی میں کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ والوں کے اور اولیاء کرام
کے لیے عام لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اولیاء کے لیے گناہ کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے کہ اولیاء کرام جو ہے وہ تو بہت زیادہ باریکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے منازل طے کرتے ہیں، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے تو فرض نماز پڑھنی ہے بھی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تو جب اولیاء اللہ پر گرفت ہوتی ہے تو وہ معمولی بات پر بھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے کتنی جو ہے نا اس معاملے میں حساسیت ہوگی، اس لیے اس حساسیت کی وجہ سے حضرت آدم کے ساتھ معاملہ اللہ کی جانب سے سخت ہوا اور فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب یہاں سے جاؤ نیچے جنت سے سارے جاؤ، شیطان بھی چلا جائے آپ بھی چلے جاؤ، یا شیطان پہلے جا چکا ہے آپ بھی جاؤ، اب تمہاری اور شیطان، تمہارے اولاد اور شیطان کی اولاد کی ایک مستقل دشمنی اس آنے والی زندگی میں چلے گی، یا یہ فرمایا کہ تمہاری اولاد کی آپس میں عداوت ہوگی، عداوت چلے گی انسانوں کی آپس میں، اور دونوں مشاہدہ ہے زمین کے اندر اور زندگی کے اندر۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں قرارگاہ ہے، ایک وقت تک رہنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ وقت تک، اس کے بعد جب اللہ کا بلاوا آ جائے گا پھر جو ہے واپسی ہوگی اپنے اس مقام کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا انجام نصیب فرما دے، اور جس مقام جو اللہ کی رضا کا ہے اللہ وہ نصیب فرما دے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور فرمایا کہا ہم نے آدم کو، اسکن آپ رہیں، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا منہا رغدا، اور کھاؤ دونوں اس جنت سے سہولت سے، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور دونوں قریب مت جانا، هذه الشجرة اس درخت کے، فتکونا من الظالمین ورنہ تم بن جاؤ گے ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے آپ سے زیادتی کی، فأزلہم الشیطان پس پھسلایا ان کو شیطان نے، عنہا اس درخت کے سبب سے، فأخرجہما پس دونوں کو نکالا، مما کانا فی اس مقام سے جس میں وہ تھے، وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا اترو، بعضکم لبعض عدو تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں قرارگاہ ہوگی، رہنے کا وقت جنا ایک مقام ہوگا، وَمَتَاعٌ اور سامان کا اور فائدہ ہوگا، إِلَىٰ حِينٍ ایک مقررہ وقت تک۔ صدق اللہ مولانا۔